السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں یہ مہینہ محرم کا مہینہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر یوم عاشورہ نام کی چیز ہوتی ہے، اور یوم عاشورہ کے دن یعنی 10واں محرم بہت چرچے ہوتے ہیں، لوگ بہت بدعت و خرافات میں ڈوبے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حالانکہ وہ دن بدعت اور خرافات کو بجا لانے کا دن نہیں ہے، بلکہ اس دن اللہ کی تسبیح بیان کرنا اور اس دن اللہ کو یاد کرنے کا دن ہے، اور وہ سب سے بہترین طریقہ روزہ رکھ کر اللہ کو یاد کرنے کا دن ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہمیشہ ان دنوں میں جن دنوں کو اللہ تعالیٰ فضیلت دیا ہے دیگر دنوں کے مقابلے میں، ان فضیلت والے دنوں میں روزہ رکھنے کے بڑے متمنی ہوا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ روزہ رکھتے تھے، جیسا کہ رمضان کے روزے ہیں اور ساتھ میں محرم کا روزہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے صحیحین سے روایت ملتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو باقاعدہ روزے کا حکم دیتے محرم کے 10 تاریخ کو، اور ساتھ میں خود بھی رکھا کرتے تھے۔ چنانچہ ملک عرب کے لوگ باقاعدہ اس دن روزہ رکھا کرتے تھے، یہودی بھی روزہ رکھا کرتے تھے، اور قبیلہ قریش کے لوگ بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دن روزہ رکھا باقاعدہ، لیکن کبھی کسی کو روزہ رکھنے کا حکم اللہ کے نبی مکے میں نہیں دیے۔ لیکن جب اللہ کے نبی نے مکہ چھوڑ کر مدینے کو پہنچے، ہجرت کر کے گئے، تو وہاں دیکھا کہ یہودی لوگ 10ویں محرم کو بڑے اہتمام کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ بھئی آخر کیوں، یہ کیسا دن ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ دن وہ دن ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور آپ کی قوم کو فرعون سے نجات دی گئی، اور فرعون کو اور اس کی قوم کو پانی میں غرق کر دیا گیا، اس لیے شکرانے کے طور پر ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ تب اللہ کے نبی نے ان سے کہا کہ نحنو احق بموسیٰ، نحنو احق و اولی بموسیٰ منکم، ارے ہم تو موسیٰ علیہ السلام سے تعلق رکھنے میں تم سے زیادہ حقدار ہیں، لہٰذا اللہ کے نبی نے اپنے ماننے والوں کو اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا اور خود بھی روزہ رکھا۔ ایک اور حدیث جسے حضرت ربیع بن معوذ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ وہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشورہ کے دن باقاعدہ ایک قاصد کو مدینے کے انصار کے بستیوں کی جانب بھیجاتے، اور وہ قاصد جا کر لوگوں سے کہتا کہ لوگوں، جو لوگ روزہ ہیں روزہ ایسے ہی مسلسل رکھو، اور جو لوگ روزے سے نہیں ہیں ان سے کہتے کہ وہ شام تک روزے کے یا اس دن کے احترام میں بھوکا پیاسا ایسے ہی گزارنے کا حکم دیتے، اور اس کے بعد میں اپنے بچوں کو روزہ رکھنے کا بھی حکم دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد نے یہ بات ان لوگوں کو بتائی۔ تو ربیع بن معوذ بیان فرماتی ہیں کہ اس کے بعد ہم باقاعدہ محرم کے 10ویں تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے، یہاں تک کہ اپنے بچوں کو بھی ہم حکم دیتے تھے کہ روزہ رکھا جائے، اور بچے بھی روزے کا اہتمام کرتے تھے۔ جب روزے کی حالت میں ہم مسجد میں جاتے تو بچے مسجد میں اگر بھوک لگنے سے رونے شروع کرتے یا کھانا مانگنے شروع کرتے تو ہم ان کو مٹی کے بنے ہوئے کھلونے کھیلنے دیا کرتے تھے، تاکہ وہ بچے کھیلتے کھیلتے دن گزار دیں۔ اسی انداز کی ایک اور روایت آتی ہے جس میں کہا گیا، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو باقاعدہ کھانا اگر مانگتے اس دن تو ہم اس دن کھلونے دیتے، تاکہ دل بہلا لیں اور شام تک ایسے گزار دیں، اور افطار کے بعد کھانا کھا لیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ 10 محرم کو روزہ رکھنا بڑا اہمیت کا حامل ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اسی انداز کی ایک حدیث مسلم شریف کی ملتی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یہ روزہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف کرائے گا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ 10 محرم کا روزہ لوگوں کو 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، لہذا ہر مسلمان کو اس دن روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ لوگوں، یہ روزہ جو محرم کا روزہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ تم پر فرض نہیں کیا، لیکن میں روزے سے ہوں، اب جو چاہے روزہ رکھے، جو چاہے روزہ چھوڑ دے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی نے اختیار دیا ہے
کہ روزہ تو فرض نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی نے روزے کا اہتمام کیا تو نبی کی محبت میں، نبی کی سنت میں، سنت کی اتباع کرتے ہوئے روزے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ لہٰذا یہ کچھ باتیں تھیں جسے میں نے آپ کے سامنے محرم کی مناسبت سے، یوم عاشوراء کی مناسبت سے، اس دن کے روزے کے مناسبت سے میں نے یہ باتیں بیان کی ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یوم عاشوراء کے دن ہر قسم کے بدعات اور خرافات، نئے نئے گھڑے ہوئے اعمال بجا لانے کے بجائے سنت سے ثابت شدہ عمل روزہ رکھ کر اللہ کے برگزیدہ بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔